کسی کے یہاں شادی میں اگر تھوڑا موڑا کھانا اونا بچ جائے ایک طرف کو ڈال دیتے ہیں تاکہ پاؤں میں نہ بے قدری نہ ہے، وہ جانور کتا یا کوئی بھی کوے وغیرہ کھا کر تو پتہ نہیں بعض بزرگ کو کتنی انرجی آ جاتی ہے، ویسے کمر ٹیڑھی اور لٹھ لے گا ایسا کتوں پہ بھاگے گا ایسا۔ اس سے پوچھو کہ تم کھاؤ گے کیا یہ؟ پتہ نہیں کہاں سے انرجی آ گئی اس کو۔ اب تمہارے لٹیا اللہ اللہ ذرا سنو ماں، کیا ذہن ہم نے بنا لیا، کیا ذہن بنا لیا۔ اچھا کم تھوڑی ہے، صحیح بتا رہا ہوں، اگر یہ زبان ہے نا، زبان اس پہ بھی اگر کنٹرول کر لیا جائے، کنٹرول زبان پر، تو ایک دن میں 50 برائیوں سے آپ بچ سکتے ہو۔ بے شک صحیح بات، اور آنکھیں یہ تو اور آگے ہیں، آنکھوں کا معاملہ اور آگے۔ ویسے اگر پوچھ لو نا حسن پور کی بات، چلو یہی کی کر لو یا کہیں کی بھی، تم نے دیکھا ہوگا چوراہوں پہ بڑے فتوے جھاڑیں گے، بڑے فتوے ادھر سے ادھر، اور جب نماز جنازہ ہوگی نا تو نماز جنازہ کچھ ادھر وہ کھڑے ہوں گے آڑ میں، کچھ ادھر کھڑے ہوں گے آڑ میں، جتنے نمازی تھے اتنی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ عالم ہے ان کا، ان سے نماز جنازہ تک یاد نہیں ہوئی، چھوٹی سی نماز۔ اور جب مٹی دی جاتی ہے نا، مٹی وہ دعا تک یاد نہیں ہو جس قوم کے، وہ کہاں کا تیر مارے گا۔ حضرت ایک بات بتاؤں بالکل سچی نا، اسے پتہ نہیں تھا کہ حضرت نے نماز پڑھائی۔ شیرگڑھ اس جگہ کا نام چھوڑو، وہاں میں گیا، بلایا، نماز پڑھانے چلے گئے صاحب ہم۔ تو ایک صاحب تھے، انہوں نے جو تھا نا کافی دیر مٹھی لے لی اور خود کافی دیر منہ چلاتا رہا وہ، میں سمجھیے اس کے یاد ہی نہیں ہے۔ جب 5 حضرت آگے نعرہ لگا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی اعظم سنبھل، مفتی علاء الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت اجازت ہے مجھے؟ ہاں یہ بھی اب دیکھ رہے ہیں استاذ الاساتذہ، عالم نبیل، فاضل جلیل، بہت بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، بہت بڑا ادارہ، خلیل العلوم، رائے ستی، مفتی اعظم سنبھل، حضرت علامہ و مولانا قاری علاء الدین صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ کمیٹی والے مبارکباد کے لائق ہیں کہ انہوں نے بڑے، میرے علاوہ باقی سب کو بڑے بڑے اچھے لوگوں کو چنا ہے۔ دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے۔ اگر تم نہ خالی دیدار کرتے رہو حضرت کا تب بھی عبادت ہے۔ نبی فرماتے ہیں نظرۃ الی العالم احب الی من عبادت سنۃ مع صیامها وقیامها۔ کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، آقا فرماتے مجھے 1 سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے، 1 سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ یہ وہ علماء کرام ہیں اور یہ نوجوان علماء یہاں پر جلوہ گر ہیں، بڑی محنتیں کر رہے ہیں، اس علاقے میں بڑی کاوشیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو، کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ان کو مولا کریم اور ان کو زیادہ سے زیادہ اس کام میں ترقیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذرا اپنے آپ کو جھانک کے تو دیکھو کہ ہم کسی عالم کی ذرا دیر میں برائی کر دیتے ہیں، ہمارے پاس کتنا بڑا علم ہے۔ ایک مرتبہ ذرا جھانک کے دیکھو۔ اب وہ بندہ
اب سب ہوا دھکا مکی چل رہی تو لوگ سوچ رہے کہ مٹی دے کے جلدی بھاگے ہوں، جلدی بھاگے. تو اس نے مٹھی میں مٹی اٹھا تو لی اور کافی دیر منہ چلاتا رہا، کافی دیر. میں سمجھے اس کا یاد ہی نہیں، اگر یاد ہوتی تو اتنی بڑی تھوڑی منہا خلقناکم بس کتنی قرات سبا میں تھوڑی پڑ رہے کتنی پڑے گا. کافی دیر وہ مٹی کرتا رہا، جھومتا رہا، یوں جھیلتا رہا، جھومتا رہا، یوں ہلتا رہا، جھومتا رہا. اور کچھ آواز میں بھی کھڑے ہی رہا. میں نے کہا بعد میں چل تجھے دیکھوں گا. اب یہ کرتا رہا، یوں کرتا رہا، پھر آدھا پھونک ماری، ایسا اب ڈالی. جب کافی دیر میں مٹی دے کے نکلا ہے میں نے پکڑ لیا. میں نے کہا ذرا مٹی دینے کی دعا سنائیے. آ گیا پسینہ. ارے جس قوم کو اور اگر برائی کا نمبر آ جائے، اپنی کھیتی کا نمبر آ جائے، اپنے کام کا نمبر آ جائے، معلوم ہے آلو کیسے لگتے ہیں، پیپل منٹ کیسے لگتا ہے، گلہ کیسے لگتا ہے، دھان کیسے لگتے ہیں، چاول کیسے لگتے ہیں، معلوم ہے گیہوں کیسے لگتے ہیں، ساری کھیتیوں کا پتہ ہے. صبح شام اس کی میڈے جا کر کے دیکھتا ہے کسی نے کاٹ تو نہیں لی. مگر پیارے یہ عارضی زندگی، یہ فنا زندگی، یہاں ہم جو لے کر کے آئے یہاں سے جانا آخرت کے لیے. وہاں کے لیے ہم نے کوئی کھیتی نہیں کی، وہاں کے لیے ہم نے کوئی کھیتی نہیں کی، وہاں کے لیے ہم نے کوئی زراعت نہیں کی. صبح سے شام تک کام کرتے کرتے بالکل اسی میں پسیلے، نہ فجر کا پتہ، نہ ظہر کا پتہ، نہ عصر کا پتہ، نہ مغرب کا پتہ. شام کو آیا سنبھل کے ہاتھ بھی نہیں دھوئے، ہاتھ جاڑے الٹا سیدھا کھانا کھایا، چارپائی میں پڑ گیا، سو گیا. نہ اللہ کو یاد ہے نہ رسول اللہ کو یاد کرتا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں، کھائے پیے اور صبح شام زندگی گزار کے چلے گئے. ان علماء سے پوچھو، یہاں پر علماء کرام ایک ایک لفظ، ایک ایک لمحہ دیکھ کر کے چلتے، قدم کیسے رکھتے، فکر رہتی ہے. اور تمہارے لیے تقریریں کرتے ہیں تاکہ سمجھ جائیں. یہ وقت آ جائے کسی کے ذہن میں بات آ جائے. چھوٹے برائی کر بھاگتا ہے، چوراہے پہ کھڑے ہو کر بولا، بڑبڑ 2 مرتبہ باتیں کر لی، چلا گیا. مگر پیارے ذرا اس کا عذاب اور اس کے بارے میں ذرا سن تو لے. میں تمہیں بتا دوں، تم نے کوئی بھی انسان ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ اس کا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو. دیکھا تم نے کبھی؟ اور اگر دیکھ لو تو اس سے برا انسان تو کسی کو سمجھو گے؟ کتنا برا انسان ہوگا وہ جس کا بھائی، سگا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو اور اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو. بولو کیسا ہوگا وہ؟ آج ذرا اپنے اندر جھانک کر کے دیکھ لینا. اس چیز کو ختم کرنا ہوگا. میری بات ہو تو پلٹا دو، علماء کی بات ہو پلٹا دو. تمہارے گھر کی طاق میں جو قرآن رکھا وہ پڑھو. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. اللہ فرماتا ہے آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. مفہوماً ترجمہ کرتا ہوں، اگر کوئی ایک دوسرے کی برائی کرتا، چغلی کرتا، غیبت کرتا ہے، اللہ فرماتا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. اللہ کبھی پڑھا قرآن؟ کبھی دیکھا قرآن؟ بس نعرہ لگا لیے چھٹ گئے ایک مہینے اگلے جلسے تک کے لیے. پیارو ایک مرتبہ دیکھ لو کتنی مرتبہ ہم مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں.
کتنی مرتبہ میری بہنیں بیٹھی ہیں وہ بھی سن لیں. نبی کی بارگاہ میں 2 عورتیں آئیں اپنے مسائل لے کر کے. میرے نبی نے کیا فرمایا, آقا نے کیا فرمایا ان 2 عورتوں سے؟ کہا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو. کیا کہا؟ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو. عورتیں کہنے لگی آقا کون اپنے بھائی کا مرا ہوا گوشت کھا لے؟ آقا ہم نے نہیں کھایا, مگر آمنہ کے لال نے فرمایا کھا کر کے آئی ہو. وہ عورتوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگی آقا آمنہ کے لال ہم نے نہیں کھایا نہیں کھایا. میرے نبی نے فرمایا کھا کے آئی ہو. وہ عورتیں کہنے لگی آقا ارے ہم اپنے مردہ بھائی کا گوشت الگ, آج کی تاریخ میں ہم نے گوشت ہی نہیں کھایا. میرے نبی نے فرمایا جاؤ ادھر جاؤ, حلق میں انگلی کر کے قے کرو, پلٹی کرو, الٹی کرو, جو بھی آپ بولتے ہو, حلق میں انگلی کرو, جاؤ ادھر. اللہ اللہ انہوں نے حلق میں انگلی کر کے جب قے کیا تو گوشت کے لوتڑے اپنی زبان میں بوٹیاں نکل رہی تھی. دونوں کی آنکھوں میں آنسو رو کے کہنے لگی قسم ہے رب ذوالجلال کی, آقا ہم نے گوشت نہیں کھایا تھا, مگر یہ ماجرا کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تم کسی کی برائی کر کے آئی. یہ جتنی آئی ہیں سوچ لیں. میرے نبی نے فرمایا تم کسی کی برائی کر کے آئی. ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. اگر 2 عورتیں 3 عورتیں اگر مل جائیں نا تو اتنی بڑا اتنا جب تک گیس نہیں نکال لے گی اس کے پیٹ کا کھانا ہضم نہیں ہوگا. اللہ اللہ سمجھ. مرد اور عورتیں جتنی عورتیں ہیں, ایک بات اور سن لیں, مرد بھی سن لیں, اپنے گھر یہ پیغام دے دینا. حدیثوں کے حوالے سے سنو, عورتوں کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں. سمجھ میں آ گئی؟ عورتوں کو, بیویوں کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں. یہاں مسئلہ سنو, علماء بھی بیٹھے ہیں. اللہ یہ علماء تمہیں بتاتے ہیں. علامہ توصیف صاحب پورے ہندوستان میں تقریریں کرتے ہیں, سنبھل کا نام ان کے ساتھ جڑ کر کے آتا ہے. ان سے پہلے مفتی اعظم سنبھل قاری الدین صاحب, اللہ بڑے بڑے خطیب اور بڑے بڑے عالم, اور اس فقیر نے بھی یہ خلیل العلوم نخاسے کی دال کھائی ہے کچھ دنوں. بہرحال بہت بڑے جہیرات. اب سنو, مردوں پر تم پر جو اپنے ماں باپ کو پھینک دیتے ہو نا ایک طرف کو, وہ سنیں, تم پر تمہاری بیٹیاں بھی ہیں, بیٹے بھی ہیں. بولو ہیں کہ نہیں؟ بیوی بھی ہے, بھائی بھی ہیں, چچا بھی ہیں, تاؤ بھی ہیں, خالو بھی ہیں. مگر مردوں پر بیٹیوں سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا, بیٹوں سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا, بیوی سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا, چچا تاؤوں سے زیادہ حق اس کے ماں باپ کا. مردوں پر اب خود فیصلہ کر لو, بیوی کے لیے کتنے پیسے رکھے جا رہے ہیں ایک مہینے میں خرچے, اور ماں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے یا باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. فیصلہ تو تمہیں ہی کرنا پڑے گا. 8 دن گزر جاتے, ماں باپ کے کپڑوں میں بدبو آئے یا کچھ بھی ہو, بستر ہو, لحاظ موٹا یا باریک ہے, پتہ نہیں, ٹھنڈ لگ رہی ہے نہیں لگ رہی ہے, کوئی پتہ نہیں ہے. اور اگر بیوی کو چھینک آ جائے تو 3 مرتبہ پوچھے گا. کتنی مرتبہ؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بیوی کو پھانسی لگا دو, اس کا جو حق ہے وہ بھی ادا کرتا, مگر یہ بات میں اس کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں.
मर्दों पर सबसे ज्यादा उसके माँ बाप का। और तुम जब अपनी बेटियों को घर से रुखसत करो ना, उनके जो शौहर हैं उनके हाथ में हाथ जब दो, तो तुम्हें क्या जुमला बोलना चाहिए ये भी याद रखियो। औरतों पर यानी बीवियों पर, उनके भी माँ बाप हैं, उनके भी चचा ताऊ खालू मामू बेटे बेटियां सारे रिश्तेदार हैं, मगर सुनो औरतों पर उनके माँ बाप का ज्यादा हक नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा हक उनके शौहर का है। किसका बोलो? शौहर का है। इसीलिए मैके को भी अगर जाए तो शौहर की इजाजत के बगैर ना जाए। बेशक शौहर की इजाजत के बगैर। अब जितनी वो छुट्टा घूमती फिरती हैं, जिन्हें कोई पता ही नहीं, उनके पांवों में कोई लगाम ही नहीं, पांवों में तो लगाम होती नहीं है, बेड़ी उनके पांवों में है ही नहीं। समझ में आ रही है बात? अब वो सोच ले, औरतों पर सबसे ज्यादा उनके शौहर का है, बीवियों को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। अब जब बेटी घर से रुखसत हो तो ये बात बता दे, बेटी मुझसे ज्यादा हक, तेरी मां से ज्यादा हक अब जिससे निकाह हो गया है तेरे शौहर का है। अगर ये बात बाप बता देगा, मां बता देगी, तो कभी जाकर के वो अपनी ससुराल में लड़ाइयां पैदा नहीं करेगी। और एक बात और बताऊं, काम की बात सुनना, 1 साल तक अब लड़कियों की ससुराल नहीं चल पाती है, लड़ाई झगड़े ये सारे होते हैं, बहुत सारी इसकी वजह हैं, लेकिन एक वजह जो निकल के आती है वो उजागर करना चाहता हूं अगर इजाजत हो। तुम लोग बेटियों की शादी करते हो शायान शान, खूब अच्छा खाना, खूब अच्छा पीना, खूब अच्छा जहेज, जो भी तुम्हारी शान है करते हो, और अगर खिलाफ शरा होगा तो उसका भुगतान तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये जहन में रखना। समझ में आ रही बात? लेकिन 5 लाख 4 लाख 2 लाख 1 लाख बेटी की शादी में खर्चा करते क्यों? इसलिए ताकि हमारी बेटी सुकून से रहे, हमारी बेटी चैन से रहे। घर देखते हो, सब कुछ देखते हो, मगर माए सुन ले, माए ये अपनी बेटियों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही हैं, दुश्मनी बरत रही हैं। क्यों? सुनो, अगर कोई गैर हाफिज हो, पारा याद ना करे और उसको मुसल्ले पे खड़ा कर दे पढ़ाने के लिए, पास होगा या फेल होगा? फेल होगा। बगैर कुश्ती लड़ने वाला, जहन में समझ लेना, बगैर कुश्ती लड़ने वाला उसे अखाड़े में उतार देना बेवकूफी है या अक्लमंदी है? समझ में? कोई कहीं को भी जाता तो तैयारी करता है, मगर मैं पूछना चाहता हूं, लड़की की शादी के लिए रिश्ता तो देख लिया, लड़की की शादी के लिए जहेज तो इकट्ठा कर लिया, लड़की की शादी के लिए सारा साजो सामान तो कर लिया, मगर जहां लड़की जा रही है पहले ये भी तो देखो उसे खाना बनाना आया कि नहीं आया, उसे कपड़े धोना आया कि नहीं आया, उसे काम काज करना आया कि नहीं आया। माए जब तक बेटी जवान होती है खुद बर्तन मांज रही है, डबल बेड पे लेटे लेटे बेटी मोबाइल चला रही है, माँ खुद झाड़ू मार रही है, डबल बेड पे बैठे बैठे लेटे लेटे बेटी मोबाइल चला रही है, माँ सारे काम काज कर रही है, मगर बेटी खाली घूम रही है, मोबाइल चला रही है, उसे खाना बनाना नहीं आता। अब बोलो क्या माँ जाएगी खाना बनाने, माँ जाएगी कपड़े धोने, माँ जाएगी काम काज करने? अरे ये बेटी जाएगी। माँ तुझे मालूम था 20 साल तुझे दे दिए गए थे, तो तूने बेटी को ट्रेंड क्यों नहीं किया? तूने बेटी को सिपाही क्यों नहीं बनाया? तूने ससुराल के लिए तैयार क्यों नहीं किया? यही वजह ससुराल में जाती है, अब 1 महीना मुश्किल से काम करती है तो सर में दर्द और बीमारियां शुरू हो जाती है।
بے شک بے شک اب وہ کام سے بچنا شروع کر دیتی ہے، کام سے۔ اسی لیے جب کام نہیں ہوتا، ذرا سوچنے کی بات ہے، کوئی عالم ہے، کوئی عالم، اس کے ساتھ میں اگر نکاح، اس کے ماں باپ بھی، اسے تو تقریریں کرنے بھی جانا، اسے مدرسے پڑھانے بھی جانا، اسے نماز پڑھانے بھی جانا، اسے سیمینار میں بھی جانا، تبلیغ کے لیے جانا، یہ سارے کام کرنا۔ اب اس کی بیوی اگر اس کی ماں کو روٹی نہ دے، باپ کو روٹی نہ دے، وہیں سے لڑائی جھگڑے پیدا، وہیں سے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ماں کی ذمہ داری ہے بیٹیوں کو جب تھوڑی سی بڑی ہو تو اسے جھاڑو مارنا سکھائے، تاکہ جھاڑو مارنے سے تھکے نہیں، برتن دھونا سکھائے، کپڑے دھونا سکھائے، کھانا بنانا سکھائے، علم امور خانہ داری سکھائے، اسے شوہر کے حقوق بتائے، اسے ساس سسر کے حقوق بتائے، اسے بتاؤ بیٹی تجھے سسرال چلانی ہے، 20 سال تو ہمارے پاس کسی دوسرے کی امانت ہے، میرے لال تجھے کہیں اور جا کر کے گھر بسانا ہے۔ ایسے باپوں نے ماؤں نے تربیت کی بھی ہے، ہاں ایسے باپوں نے اور ماؤں نے تربیت کی بھی ہے، مگر کہاں آج ماں بھی بالکل بیٹی کو آزاد رکھ دیتی، چھوڑ دیتی ہے اسے۔ اب خالی جب آدمی ہے یا عورت ہے، اب موبائل پہ اگر رہے گی تو خالی دماغ آپ جانتے ہی، کہاں کہاں وہ موبائل چلائے گی، کیا کرے گی، کیا کیا دیکھے گی، خالی ہے۔ اور اگر اسے کام میں لگا دیا جائے گا تو، لیکن اسلامی شہزادیاں ایسی بھی ہیں نا جنہوں نے اپنی تاریخ سنہری حرفوں سے بھی لکھ دی۔ ایک باپ تھا، باپ، اس کی اکلوتی بیٹی تھی، اگر اجازت ہو تو بتا دوں، اکلوتی بیٹی تھی،